السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم خواتین و حضرات، آپ سن رہے ہیں قبر کا عذاب اور اس کی نعمتیں، پارٹ نمبر 6. موطا امام مالک کے اندر ایک حدیث ہے جس میں سعید بن مسیب مشہور تابعی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چھوٹے سے بچے کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے بعد انہوں نے یہ دعا کی، اللہم اعذہ من عذاب القبر، اے اللہ اس بچے کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما. اللہ اکبر. اسی طرح ایک اور حدیث ہے سنن ترمذی کے اندر، حدیث نمبر 2461، اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4267. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام ہانی کہتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کے پاس ٹھہرتے رکتے تو رونے لگتے، بہت روتے، حتی یبل لحیتہ، یہاں تک کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی. تو کسی نے پوچھا کہ آپ کے سامنے جنت کا ذکر ہوتا ہے، جہنم کا ذکر ہوتا ہے، اس وقت آپ نہیں روتے ہیں؟ وَتَبْكِي مِنْ هَذَا، اور یہ قبر کے پاس آپ رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان القبر اول منازل الاخرہ، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے. فإن نجا منه فما بعده ایسر منه، اگر کوئی آدمی اس سے نجات پا گیا، قبر کے اندر کامیاب ہو گیا، تو اس کے بعد کے مرحلے اس سے آسان ہوتے ہیں. وَإِن لَّمْ يَنْجُوا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، اور اگر کوئی آدمی قبر میں کامیاب نہیں ہو پایا، اس سے بچ نہیں سکا، تو اس کے بعد کے مرحلے اس سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا ہے، مَا رَأَيْتُ مَنظَرًا قَطُّ إِلَّا الْقَبْرُ أَفْضَعُ مِنْهُ، کہ میں نے کوئی بھی منظر، کوئی بھی سین نہیں دیکھا جو قبر سے زیادہ خطرناک، ہولناک اور خوفناک ہو. اللہ اکبر. ایک اور حدیث ہے جو صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 1314، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على اعناقهم، کہ جب میت کو چارپائی پر یا تابوت پر رکھا جاتا ہے، لٹا دیا جاتا ہے، اور لوگ اپنے کندھوں پر اس کو اٹھا لیتے ہیں، فَإِن كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي، اگر وہ میت، وہ انسان نیک ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے، تو کہتے جلدی لے چلو، جلدی کرو. وَإِن كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، اگر وہ برا ہوتا ہے، نافرمان، گنہگار ہوتا ہے، تو کہتا ہے یا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا، کہ کہاں لے کے جا رہے ہو، کہاں لیے جا رہے ہو. يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنسَانَ، اس میت کی اس درد، اس آواز کو سب سنتا ہے، ساری مخلوق سن لیتی ہے سوائے انسان کے، انسان نہیں سن پاتا. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ سَمِعَهُ لَصَعِقَ، کہ اگر انسان اس آواز کو سن لے تو انسان بے ہوش ہو جائے گا. اللہ اکبر. اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک باغ میں داخل ہوئے تو وہاں قبر کی آواز سنی. تو آپ نے پوچھا مَتَى دُفِنَ صَاحِبُ هَذَا الْقَبْرِ، اس کو کب دفن کیا گیا ہے، کب انسان وفات پایا، کب دفن کیا گیا ہے؟ تو
تو لوگوں نے جواب دیا فی الجاہلیہ، زمانے جاہلیت میں اس کو دفن کیا گیا تھا. فسر بذلک، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر کے خوش ہو جاتے ہیں. اس کے بعد بیان فرماتے ہیں لولا الا تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم عذاب القبر، کہ اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا، یہ بات نہ ہوتی کہ تم لوگ مردوں کو دفنانا چھوڑو گے، تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو قبر کا عذاب سنا دے. اللہ اکبر. یعنی اگر تم لوگ سن لیتے کہ کتنا خطرناک عذاب ہوتا ہے تو تم دفن کرنا ہی مردوں کو چھوڑ دیں گے، ڈر سے دفن ہی نہیں کرو گے. اگر یہ ڈر نہیں ہوتا تو میں دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قبر کا عذاب سنا دے. اس سے پتہ چل رہا کہ کتنا خطرناک عذاب ہے قبر کے اندر کہ انسان پریشان ہو جائے گا. یہ حدیث سنن نسائی کے اندر ہے، حدیث نمبر 2060. اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مسند امام احمد کی روایت ہے، یرسل علی الکافر حیتان، کہ کافر کے اوپر قبر میں مرنے کے بعد کافر کے اوپر 2 سانپ کو بھیجا جاتا ہے، 2 سانپوں کو بھیجا جاتا ہے. واحدۃ من قبل رأسہ، ایک سانپ میت کے سر کی طرف سے آتا ہے، والاخرى من قبل رجلہ، دوسرا سانپ میت کے پیروں کی طرف سے آتا ہے. یقرضانہ قرضا، دونوں سانپ اس میت کو، اس مردے کو کاٹتا ہے، ڈستا ہے، ڈنک مارتا رہتا ہے. کلما فرغتا، جب بھی میت کو ڈس کر کے فارغ ہوتا ہے، پورے جسم کو جب کاٹ لیتا ہے، عادتا الی یوم القیامہ، تو پھر ڈسنے لگتا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہتا ہے. ایک اور حدیث ہے جس کو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد، سورج ڈوبنے کے بعد جب باہر نکلے، فسمع صوتا، تو ایک آواز سنی، فقال یہود تعذب فی قبورها، کہ یہودیوں کو قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اب انسان تو قبر کی آواز نہیں سن سکتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ کبھی کبھار سن لیتے تھے، اللہ سبحانہ نے سنا دیا ہے. اور اس کا مقصد اور حکمت یہی ہے تاکہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ قبر کے اندر بھی عذاب ہوتا ہے اور عذاب دیا جا رہا ہے. قبر کا عذاب پر حق ہے، سچ ہے. انہیں ایک عام انسان نہیں سن سکتا، سن کر کے بے ہوش ہو جائے گا. ایک اور حدیث ہے جس کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الموتى ليعذبون في قبورهم، کہ مردوں کو قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے. حتى ان البهائم لتسمع اصواتهم، یہاں تک کہ جانور اس آواز کو سنتے ہیں. اللہ اکبر. یہ حدیث معجم کبیر کے اندر ہے، امام طبرانی نے اس کو ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 10459. اور اس سے پہلے والی جو حدیث تھی کہ یہودیوں کو قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1375. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایھا الناس لو تعلمون ما اعلم، کہ لوگوں اگر تمہیں پتہ چل جائے، تم جان لو ہوگا تو میں جانتا ہوں، لضحکتم قلیلا، تو تم بہت کم ہنسو گے، تمہارا مسکرانا کم ہو جائے گا، ولبکیتم کثیرا، اور بہت زیادہ رو گے. یہ مسند امام احمد کی روایت ہے. اب اندازہ لگائیے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی، خلفائے راشدین میں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے، بہت اونچا مقام و مرتبہ تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے صحابی، اس کے باوجود بھی وہ قبر کے پاس رونے لگتے تھے اور اتنا روتے کہ داڑھی بھیگ جاتی تھی آنسو کی وجہ سے. پھر آپ نے یہ بھی سنا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بچے کے لیے دعا کر رہے، معصوم بچے کے لیے جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا، کوئی خطا نہیں کی تھی، اور اللہ سے دعا کر رہے اللہ اس بچے کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما. تو ان لوگوں کا یہ حال ہے، تو ہم جیسے گنہگاروں کا، خطا کاروں کا کیا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو قبر
کے عذاب سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. قبر کی ہولناک کے قبر کے عذاب سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.